مغرب کی نماز کے بعد 6 بار پڑھ لو یا مسبب الاسباب، شام تک 9 کروڑ مل جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ سب کے رزق میں، آپ کی دولت میں، آپ کے گھر میں اور آپ کے کاروبار میں ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین کرام، آج مغرب کی نماز کے بعد دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 6 بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ 5 منٹ بعد معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا، دولت مرتے دم تک ختم نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، آج اگر اپنا مقدر سنوارنا چاہتے ہو، اپنے گھر کو دولت سے بھرنا چاہتے ہو، کرائے کے مکان میں رہتے ہو، اپنے لیے ذاتی گھر چاہتے ہو، قرض سے نجات چاہتے ہو، تو اس ویڈیو کو 1 منٹ کے لیے بھی سکپ نہ کرنا، ویڈیو مکمل دیکھنا، وظیفے کو سمجھنا اور پھر وظیفے کو کرنا۔ انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے ہی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ میرے بھائیوں، آج ایسا پاورفل اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آج اللہ پاک کی ذات سے گھر مانگو گے، گھر ملے گا، گاڑی مانگو گے، گاڑی ملے گی، من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض سے نجات، دنیا کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ مغرب کی نماز کے بعد 6 بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں، آپ کے گھر میں اتنا رزق اور اتنی دولت آئے گی کہ لوگ آپ سے پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے۔ اگر آپ صرف ایک دن میں 6 بار پڑھ کر پورے سال کی دولت کے مالک ہو جائیں، پورے سال کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آج جیلی پیروں فقیروں کی چھٹی ہونے والی ہے۔ آج بڑے بڑے وظیفوں، تسبیحات، اعمال سے جان چھوٹ جائے گی۔ آج مغرب کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اللہ والو، جو بندہ سال میں 1 بار یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، پورا سال نہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں، لوگوں کی محتاجی سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے۔ اللہ والو، آج اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے مغرب کی نماز کے بعد یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ ایسے کلمات ہیں جو رب کے لاڈلے کلمات ہیں، جو عرش الہی پہ موجود ہیں۔ اللہ والو، ان کلمات کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، میرے رب ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اگر آپ بھی رب کے لاڈلے ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کے پسندیدہ ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو، ہر خواہش کو پورا کرانا چاہتے ہیں، تو مغرب کی نماز کے بعد صرف 6 بار یعنی 6 ٹائم یہ وظیفہ پڑھیے گا۔ رزق اور دولت سے گھر بھر جائے گا۔ میرے بھائیوں، آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا کہ واقعی غیب سے مدد آ چکی ہے۔ اللہ والو، آپ بہت سے وظیفے پڑھتے ہوں گے، لیکن مغرب کی نماز کے بعد کی فضیلت و برکت اپنی ہے۔ اور جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص حاجت کے لیے پڑھا جاتا ہے، تو پڑھنے والے کو رب کی ذات بہتر نہیں بہترین سے نوازتی ہے، کیونکہ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے کہ جب کسی کو دینے پہ آتی ہے، نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ اللہ والو، بہت سے لوگ
مغرب کی نماز کو نہیں پڑھتے، اس وقت کو لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں۔ اگر آپ نے بھی اس وقت کو لاپرواہی میں گزار دیا تو پھر در در کی ٹھوکریں آپ کا مقدر ہو جائیں گی، پھر آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے صرف 6 بار اس عمل کو پڑھ کے دیکھیں۔ صرف 6 بار پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت بھی پوری ہوگی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، اور وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج مغرب کی نماز کے بعد پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ والو، وظیفے آج بھی وہی ہیں جو پیغمبروں نے پڑھے، رسولوں نے پڑھے، اللہ کے نیک بندوں نے پڑھے۔ وہی رب کے نام ہیں، وہی قرآنی آیات ہیں، وہی قرآن مجید ہے، اور وہی وحدہ لا شریک رب ہے۔ ایسا کیا ہے کہ ان کی ہر بات، ہر دعا قبول ہوتی تھی پیغمبروں اور رسولوں کی؟ جو انہوں نے مانگا پورا ہو گیا، اور ہماری حاجات کیوں نہیں پوری ہوتی؟ ہماری خواہشات کیوں پوری نہیں ہوتی؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب انسان سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے، مشکل وقت میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لوگوں کے سامنے سر جھکاتا ہے، جیلی پیروں کے چکروں میں پڑ جاتا ہے، تو رب کریم ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جس بندے سے رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے، وہ راتوں کو جاگ لے، تسبیحات کر لے، اعمال پڑھ لے، وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آج آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، اس عمل کو کریں، انشاءاللہ العزیز آج ہی وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت، ہر دعا گارنٹی کے ساتھ پوری ہوگی، کیونکہ میں صرف وظیفے کا طریقہ بتا سکتا ہوں۔ پڑھنا آپ نے خود ہے، مانگنا اس رب سے ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا۔ آج میں آپ کو وہ وظیفہ بتا رہا ہوں جو بے حد آزمودہ اور مغرب کی نماز کے بعد کا شرطی عمل ہے۔ آپ پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے۔ جب آپ کے ملک میں مغرب کی نماز ادا ہو جائے تو آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ ویسے آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے آپ نے یقین کامل کے ساتھ توجہ اور دھیان سے اس عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں مغرب کا جو وقت ہوتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے کوشش کرنا کہ مغرب کے وقت ہی یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اللہ والو، آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، یہ عمل مت چھوڑنا۔ آج وقت ہے رب سے مانگنے کا، خزانے لوٹنے کا۔ آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی پورے سال کا پچھتاوا بن جائے گی۔ آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے، توجہ کیجیے گا۔ آج مغرب کی نماز کے بعد آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، صرف ایک بار اس عمل کو کرنے کی دیر ہے اور پورے سال کی خوشیاں، خوشحالیاں، ترقیاں، کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ کرنا کیا ہے، بوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں،
یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کی ویڈیو سکپ یا کاٹ کے دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پھر اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ آج 1 منٹ کا عمل ہے، 1 منٹ سے زیادہ کا یہ وظیفہ نہیں ہوگا۔ میرے سمجھانے میں، بتانے میں وقت لگے گا، کیونکہ بعض اوقات آپ وظیفہ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن آپ کو پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا، پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ بے گھر ہیں، گھر مانگ لیں۔ آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ من پسند نوکری، شادی، یہاں تک کہ آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بیٹیاں رشتوں کے لیے، میرے بھائی کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے کسی کو اپنے قابو میں کرنا ہے، کسی کو اپنا بنانا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے۔ ہر انسان کا مسئلہ الگ ہے، ہر انسان کی پریشانی الگ ہے۔ آج اس عمل کی فضیلت و برکت اتنی ہے کہ انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے وہ کام بھی ممکن ہو جائے گا۔ آپ نے خلوص سے نیت کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ یہ ایسی قرآنی آیت ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، جسے پڑھنے والے کے رزق میں، مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں، فضیلتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہوں، ناشکری سے ہر چیز کو چھین لیتا ہوں۔ آج اگر آپ رب کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو رب فرماتا ہے میں آپ کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہوں، آپ کو صحت، تندرستی عطا کرتا ہوں۔ اللہ والو، الحمدللہ رب العالمین یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جسے صرف آپ نے 6 بار پڑھنا ہے۔ 6 بار پڑھنے سے، الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، رب کریم کا شکر ادا کرنے سے انسان رب کا لاڈلا ہو جاتا ہے، رب کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، صرف 6 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، 6 بار رب کریم کا شکر ادا کرنے سے، اگر آپ کے مال و جان میں برکتیں، وسعتیں، فضیلتیں آ جائیں، اگر آپ سے رب کی ذات راضی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ یہ قرآنی آیت آج تک جس نے پڑھی، رب کریم نے بے روزگاری سے، محتاجی سے، تنگ دستی سے نکال کر کامیابی کو مقدر میں لکھ دیا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 6 بار پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 6 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد صرف 6 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، رب کریم کا شکر ادا کرنے سے
رب کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے اور آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، منہ سے نکلی ہر حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت آسان ہو جائے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ رب کا لاڈلا ہو جائے۔ تو مغرب کی نماز کے بعد صرف 6 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر دیکھیں۔ 6 بار الحمدللہ رب العالمین کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی پڑھنے والے کو خود محسوس ہو جاتا ہے کہ رب راضی ہو گیا۔ پڑھنے والا خود محسوس کرتا ہے کہ رب نے اس کے لیے دولت کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ اللہ والو، مغرب کی نماز کے بعد صرف 6 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی دعا کا وظیفہ ہے، ایک ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جو رب کریم کی پسندیدہ آیت ہے، جو عرش الہی کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، جو اللہ کو مجبور کر دیتی ہے کہ آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب بیٹھے بیٹھے آپ کی ہر حاجت پوری فرمائے تو پھر آپ نے مغرب کی نماز کے بعد دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھ کے دیکھیں۔ اللہ والو، اس قرآنی آیت کو آج تک مغرب کی نماز کے بعد اگر کسی فقیر نے پڑھا تو رب کریم نے فقیریت سے بادشاہی عطا فرمائی۔ اگر کسی بے روزگار نے پڑھا ہے تو رب کریم نے روزگار عطا فرمایا۔ اگر کسی بے اولاد نے پڑھا ہے تو رب کریم نے نورینہ اولاد عطا فرمائی۔ آج اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد بیٹھا ہے، اولاد کے لیے پڑھ لے، کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے، بیٹے کے لیے پڑھ لے، کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، شادی چاہتا ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتا ہے، تو آج مغرب کی نماز کے بعد صرف 9 بار یعنی 9 ٹائم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے۔ یہ اللہ کے حبیب کی لاڈلی تسبیح ہے۔ اللہ کے حبیب نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو اتنا پسند فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو عرش الہی کے ساتھ لٹکا رکھا ہے۔ اور اس آیت کو اگر کوئی مشکل میں پڑتا ہے، جو بندہ بند گلی میں جا چکا ہے، جہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، جہاں کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو مغرب کی نماز کے بعد صرف 9 بار پڑھنے سے ایسے ایسے راستے بن جاتے ہیں میرے بھائیوں کہ بندے کو خود بھی یقین نہیں آتا کہ یہ کامیابی، یہ غیبی مدد کہاں سے آ رہی ہے۔ اللہ والو، آج ہی مغرب کی نماز کے بعد عرش الہی کے ساتھ لٹکی دعا صرف 9 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ 5 منٹ کے اندر اندر مقدر کا ستارہ چمک جائے گا۔ 5 منٹ میں تقدیر کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا یا جو رب کے کمالات کو، معجزات کو، رب کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے آج دیکھنا چاہتا ہے، ایک دن کے اندر اندر اپنی ہر حاجت کو پورا کرانا چاہتا ہے، تو مغرب کی نماز کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھ کر دیکھیں۔ توجہ کیجیے گا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا تو 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف 9 بار پڑھنا ہے، یعنی 9 ٹائم پڑھنا ہے۔ اور 9 بار پڑھتے دوران اگر آپ کی 9 حاجات ہیں، 9 خواہشات ہیں، 9 مقاصد ہیں، تو رب کی ذات 9 بار اس قرآنی آیت کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت کو، ہر مقصد میں
کامیابی کو یقینی بنا دے گی اگر میرے بس میں ہوتا۔ میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا مغرب کی نماز کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو بتائے گئے طریقے سے صرف 9 بار پڑھ لو، جو مانگو گے مل جائے گا۔ آج بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ، اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ مجرب اور دولت کو کھینچ کر لانے والا وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اس بندے کو ہوتی ہے جسے رب کی ذات رزق، دولت اور کامیابی سے نوازنا چاہتی ہے۔ اب سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو صرف 9 بار پڑھنا ہے، پھر رب کریم کے کمالات دیکھنے والے ہوں گے، غیبی مدد کے نظارے دیکھنے والے ہوں گے۔ اللہ والو، پھر فوری طور پر مغرب کی نماز کے بعد کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے رب کریم کے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے، جو غنی کر دیتے ہیں، جو مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتے ہیں، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ آپ نے رب کریم کے ان خاص کلمات کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب ہے کہ اے اسباب پیدا کرنے والے، اللہ پاک غیب سے رزق کے اسباب بنا دیتا ہے۔ جب رب کریم کسی بندے کو غنی کرتے ہیں تو اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں آتی۔ آج میں بھی، آپ بھی، ہر انسان بھی یہی چاہتا ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے ساتھ رب کی ذات غنی کر دے، ہماری آخرت آسان ہو جائے اور دنیا میں بھی ہم پر ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس کے لیے ضروری ہے میرے بھائیوں، مغرب کی نماز کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا مسبب الاسباب کا وظیفہ ہے۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 6 بار پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے یا مسبب الاسباب پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی، کسی نے آپ کو بلا لیا، تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج مغرب کی نماز کے بعد یہ موقع کسی صورت بھی ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں۔ اگر آپ نے ویڈیو کو جلد بازی، لاپرواہی میں یا کاٹ کے دیکھا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، کیونکہ یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ والوں نے پڑھے اور اسی طریقے سے میں نے آپ کے حوالے کیے۔ اب ان میں غلطی کوتاہی کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ ہاں، آپ اگر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ہیں تو رب کعبہ کی قسم آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے نیکی کی تھی، میں نے اپنا حق ادا کیا، میں نے مغرب کی نماز کے بعد کا وہ وظیفہ بتایا جو پورے سال کے رزق کا، ہر طرح کے مسائل کا حل ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ خود بھی پڑھنا ہے اور دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، اب دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ سے وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے۔ سچی اور پکی توبہ کے بعد اب ضد کر کے مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، سجدے کی حالت میں مانگیں۔ سجدے سے سر اٹھنے سے پہلے اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، ہر خواہش پوری ہوگی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عشاء کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام،
آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کومنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین